اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نحم کا تیسرا سبق پڑھیں گے جو مشق ہے، مشقی سوالات ہے، ہم وہ آج حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے کتاب میں پہلا جو ہے وہ سوال ہے کہ اس ہم کا مطلع اور مقطع اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ تو پہلے میں آپ کو مطلع کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مطلع کیا ہے۔ نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع نکلا ہے طلوع ہونا سے شروع ہونا، سورج کے طلوع ہونے سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے مطلع سے کسی نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مطلع نظم کا وہ پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم آواز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر غالب کی غزل کی پہلے شعر کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ مطلع ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، بر اور یہاں پر کوئی صورت نظر نہیں آتی، نظر یہ نہیں آتی یہ ردیف ہے، یہ قافیے کے بعد عموماً آتا ہے، تو یہ مطلع ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، بر نظر ہم آواز الفاظ ہے، ہم قافیہ ہے۔ پھر ہم مقطع کی طرف آتے کہ مقطع کیا ہے۔ نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے، تخلص لازمی ہوگا۔ نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔ کعبہ، اب مثال آپ لیں، اسی غزل کا آخری شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے غالب نے اپنا تخلص اس میں استعمال کیا ہے۔ نام تو اسد اللہ خان تھا، غالب جو ہے وہ تخلص تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ نظم یا غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آخری نظم یا غزل کے آخری شعر میں تخلص نہ ہو تو پھر کیا یہ مقطع کہلائے گا؟ نہیں، پھر یہ غزل یا نظم کا آخری شعر کہلائے گا، آخری شعر کہلائے گا لیکن مقطع نہیں ہوگا۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ تو دوسرے سوال میں تو آپ سے نظم کے ردیف، اس نظم کے مطلع اور مقطع کے بارے میں پہلے سوال ہے، پھر ردیف اور قافیے۔ تو ردیف وہ قافیہ کیا ہے؟ وہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں عموماً آتے ہیں اور ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ادا کرنے میں ایک جیسے تقریباً ہوتے ہیں، تو ایسے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف کہتے ہیں شعر کے آخر میں وہ الفاظ یا وہ لفظ جو تکرار کے ساتھ آتے ہیں، نہیں آتی نہیں آتی، تو اس ساری غزل میں ایک ہی ردیف ہوگا، نہیں آتی بات۔ تو ردیف ایک ہوتا ہے، قافیے کے الفاظ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، تو آپ اس ہم سے جو ہے وہ خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال جو ہے وہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں اور ان کے جو ہے یعنی مندرجہ ذیل الفاظ کی متضاد دیکھیے۔ نافرمان، فرمان بردار، لفظ ہے نافرمان۔ نافرمان کا متضاد جو ہے الٹ جو ہے وہ فرمان بردار۔ نامحرم، محرم گدا، فقیر کو کہتے ہیں شاہ، بادشاہ۔ شکر، ناشکری، اقرار، انکار، یہ الفاظ ان کے متضاد ہیں۔ پھر ہم چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں، تشبیہ، کہ تشبیہ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔
کسی چیز کو ایک خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز گرم ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آگ کی طرح گرم ہے، اگر کوئی چیز ٹھنڈی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ برف کی طرح ٹھنڈی ہے۔ تو آگ کی طرح گرم، موتیوں کی طرح چمکدار، موتیوں کے مانند چمکدار، شیر کی طرح بہادر، میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ تشبیہات ہیں۔ تو اگلا جو سوال ہے، یہاں پر ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تشبیہ کے ارکان کی طرف تو بعد میں ہم آئیں گے کسی اور مشق پہ۔ یہاں پر آخر میں مختلف اصناف آپ کو دیے گئے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں کہ ہم کس نظم کو کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے یہ حمد پڑھی، الطاف حسین حالی نے جو یہ حمد لکھی ہے وہ ہم نے پڑھی، اس کی تشریح کی، تو اللہ کی تعریف میں لکھے گئے نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اچھا، اب نعت کسے کہتے ہیں؟ آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ منقبت کسے کہتے ہیں؟ بزرگان دین یا اولیاء کرام یا صحابہ کرام کے شان میں لکھی گئی نظم کو منقبت کہتے ہیں۔ اس نظم میں اولیاء کرام، بزرگان دین یا صحابہ کرام کی تعریف ہوتی ہے۔ مناجات کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں ایک شاعر اللہ سے التجا کرتا ہے اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو ایسی نظم کو مناجات کہتے ہیں۔ پھر قصیدہ، قصیدہ کون سی نظم ہے؟ وہ نظم جو کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کے شان میں لکھی جاتی ہے، ایسی نظم جو ہے وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عموماً اردو میں یہ مرثیہ جو ہے بعد میں مختص کیے گئے کربلا کے میدان میں آنے والے واقعات کو رنج اور غم کے انداز میں بیان کرنے کے لیے، لیکن قصیدہ کسی کی موت پر بھی جو ہے وہ غم اور رنج کا اظہار کرنے کے لیے لکھا جا سکتا ہے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے مثنوی۔ تو مثنوی میں عموماً کوئی قصہ، جنگ یا کوئی طویل واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یا وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی جائے تو وہ مثنوی کہلاتا ہے۔ تو ایسی نظم جو ہے یہ مثنوی، اسے مثنوی کہا جاتا ہے، مثنوی کہلاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس جو ہے یہ نظموں کے کچھ اقسام تھے، ہم نے ان پر بات کی، اور مختصر سی بات اس لیے کی کہ یہ مشق جو ہے یہ بھی مختصر ہے، تو آپ اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔